مجھے ہمدردی ہے چندہ سے، مگر تم سے اتفاق کرنے پر مجبور ہوں میں۔ ایک بات البتہ عجیب اور غیر معمولی لگتی ہے مجھے بھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کیا؟ ممکن ہے یہ صرف میرا احساس ہو، مگر تمہاری شخصیت میں رونما ہونے والی تبدیلی بڑی غیر فطری سی لگتی تھی۔ حالات کی بات تو ٹھیک ہے، آدمی عمر اور تجربے کے ساتھ نظریات اور خیالات بدلتا ہے، اس کا رویہ بھی تبدیل ہوتا ہے، مگر یہ سب بہت آہستہ آہستہ نامعلوم طریقے سے ہوتا ہے، ایسے کہ کسی کو احساس نہیں ہو پاتا۔ مگر تم اچانک بدل گئے۔ اس وقت جب تم شاہ عالم ہی تھے، یہ تبدیلی جیسے راتوں رات آئی تھی۔ تمہارا کردار پہلے کچھ اور تھا، میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، ہاں، مگر یہ بھی عجیب سا لگتا ہے کہ آدمی خود کو یوں بدل سکے جیسے کوئی گھر کا نقشہ، رنگ اور ساز و سامان کی ترتیب بدل ڈالے۔ میں نے کہا، یہ تبدیلی اچھی نہیں لگی تمہیں؟ اصل بات تو یہی ہے کہ تمہاری شخصیت میں ایک مثبت تبدیلی آئی، تم وہ نہیں رہے جو تھے، اس سے بہت اچھے ہو گئے ہو۔ تمہارے کردار کی خامیاں اچانک خوبیوں میں ڈھل گئیں۔ صورت تو خدا کی دی ہوئی تھی، مگر سیرت میں یہ انقلاب، میں نے کہا، اس کی توفیق بھی خدا ہی دیتا ہے، اس میں تو عجیب کیا ہے؟ وہ بولی، عجیب یہ ہے کہ تم جیسے خود کرتے ہو یہ سب کچھ، صورت کے ساتھ سیرت کو بدلنا، ظاہر کے ساتھ باطن سے ایک بالکل مختلف شخص بن جانا۔ تم پاگل ہو، تمہارا مطلب ہے میں اداکار ہوں، ڈبل رول کرتا ہوں؟ شبنم نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈبل رول کی اداکاری کیسے چل سکتی ہے دن رات کے 24 گھنٹے؟ میں نے ناگواری سے کہا، پھر شاید میرا نفسیاتی معاملہ ہو، دوہری شخصیت رکھنے والے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ چلو چھوڑو اسے، تم برا مان گئے، میں کچھ اور کہنا چاہتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، دل میں بات رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم کہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ نہیں، رہنے دو، ویسے بھی اس بات کا میری یا تمہاری آج کی زندگی سے کوئی تعلق تو تھا ہی نہیں۔ شبنم نے یہ بات کی۔ میں نے اصرار کیا، پھر تو کہنے میں کوئی حرج ہی نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جب تم ناصر عظیم تھے تو ایسے ہی تھے جیسے آج ہو؟ ہاں، تمہاری سوچ، تمہارے نظریات، پسند ناپسند، انسانوں کے ساتھ تمہارا رویہ، زندگی کے بارے میں تمہارے خیالات، تمہارا کردار، سب یہی تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، ظاہر ہے، مگر شاہ عالم اپنی فطرت میں تمہاری شخصیت کے برعکس تھا۔ وہ بے ضمیر، ہوس پرست، لالچی، بے اصول، وطن فروش اور عیاش تھا، شرابی اور بد کردار بھی تھا۔ وہ بے خوفی سے بولتی رہی، تھا یا نہیں تھا؟ میں اپنے ہر جرم کا اعتراف کرتا ہوں، پھر الزام چندہ کو کیسے دے سکتے ہو تم؟ وہ بولی۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ دیکھو، ناصر عظیم ایسا ہی تھا جیسے تم آج ہو۔ اگر چندہ جیسی لڑکی اس پر مرتی تھی تو کچھ دیکھ کے مرتی تھی۔ اس ناصر عظیم کو صورت اور سیرت کے حسن سے نوازا تھا خدا نے، اور فرشتہ نہ صحیح، اسے عام انسانوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ صفات عطا کی تھی۔ وہ ہر عورت کا محبوب ہو سکتا تھا، مگر پھر کیا ہوا؟ ناصر عظیم نے شاہ عالم کی زندگی اختیار کر لی۔ ہر عورت شبنم نہیں ہو سکتی کہ آنکھیں اور کان بند کر کے اس کی چاہت میں ڈوب جائے، یہ نہ دیکھے کہ وہ کہاں ڈوب رہی ہے، چشمے کے شفاف پانی سے وجود میں آنے والی جھیل میں یا گندی نالیوں سے بننے والے گٹر میں۔ چندہ کے بارے میں تم نے بتایا کہ وہ بہت اعلیٰ ذوق کی مالک تھی، انتہائی ریفائنڈ اور حساس طبع، اپنی پسند کے معاملے میں حد درجہ انفرادیت کی حامل اور بہت ذہین لڑکی تھی۔ ذرا خود سوچو ناصر، اگر شاہ عالم بن جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اسے حالات اور مجبوری کے عذر سے کیا، وہ کسی فرشتے کو چاہتی تھی؟ اگر وہ شیطان بن جائے تو چندہ کس دلیل سے زبردستی خود کو قائل کر سکتی تھی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس کا پیار وہی رہنا چاہیے؟ میں شبنم کی منطق سے متاثر ہوا۔ یو آر رائٹ، اس کی مجھ سے نفرت کا یہی سبب ہو سکتا تھا، مگر تمہیں فرق نہیں پڑا۔ میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ ہر لڑکی شبنم نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ مجھے شاہ عالم کی جگہ ناصر عظیم کو قبول کر کے دکھ نہیں ہوا، خوشی ہوئی ہے۔ جتنا میں نے چاہا تھا مجھے اس سے زیادہ مل گیا۔ پیتل کا شاہ عالم سونے کا ناصر عظیم بن کے میرے سامنے آیا تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ چندہ کے ساتھ اس کا الٹ ہوا، اس کا ناصر عظیم کندن تھا اور وہ پیتل کیسے معتبر مان لیتی۔ شاید اس کی جگہ میں ہوتی تو میرے جذبات بھی بدل جاتے۔ چلو چھوڑو اسے، تقدیر اپنی چال ایسے ہی چلتی ہے، ہم بعد میں تعویلیں کرتے رہ جائیں گے۔ میں نے گاڑی کو ایک احاطے کے پھاٹک پر روک لیا۔ یہ کیا جگہ ہے؟ شبنم نے کہا، یہاں بھی ناصر عظیم کا ایک خواب دفن ہے، آؤ آج گڑے مردے اکھاڑنے کا دن ہے۔ میں نے دروازہ کھول کے شبنم کا مدوق کیا، اور اس احاطے کی دیواریں 8 فٹ سے زیادہ بلند تھیں، لیکن کسی عمارت کی فصیل کے طرح ان کی تعمیر میں مضبوطی یا خوبصورتی کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ تقریباً 200 گز تک ہر سمت میں پھیلی ہوئی اس دیوار کا مقصد 1 ایکڑ کے پلاٹ کی حدود متعین کرنا اور اس کی حفاظت کرنا تھا۔ سڑک کی جانب دیوار میں 10-10 فٹ کے 2 پٹوں والا فولادی گیٹ کنکریٹ کے ستونوں پر قائم تھا، اور اس کی اونچائی گیٹ لائٹس کے ساتھ 10 فٹ سے زیادہ تھی۔ گیٹ میں اوپر سے نیچے تک بھاری کنڈیوں میں 3 تالے پڑے ہوئے تھے، اور میرے لیے ان میں سے ایک کو بھی توڑنا ممکن نہیں تھا۔
میں نے زنگ لگے ہوئے گیٹ کا جائزہ لیا۔ پہلے ایک چوکیدار ہوتا تھا۔ شبنم نے کہا، کس کا ہے یہ احاطہ؟ میں نے کہا، تمہارے خیال میں کس کا ہو سکتا ہے میرے علاوہ؟ اس گیٹ پر پہلے ایک بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ متنازع جگہ ہے۔ اس کا کیس کورٹ میں تھا اور تالوں پر بھی عدالت کی سیل تھی۔ میری ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی، یہاں میں کمرشل پلازا بنانا چاہتا تھا۔ آس پاس رہنے والوں کو اس کی تعمیر پر اعتراض تھا۔ ان کا موقف تھا کہ یہ ایک رہائشی جگہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کی نجی زندگی پرائیویسی متاثر ہوگی۔ وہ ٹھیک سمجھتے تھے۔ شبنم مسکرائی۔ اس کے باوجود تم اپنے ارادے پر قائم تھے؟ بس میرے لیے اپنا بزنس زیادہ اہم تھا کسی کی پرائیویسی سے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ مخالفت کرنے والے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر علاقہ پہلے رہائشی ہوتا ہے، پھر وہاں دکانیں کھلنے لگتی ہیں اور بازار بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ بازار کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، جن کو شور و گل راس نہ آئے وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کمرشل پلازا ہی وقت کی ضرورت ہے۔ ایسی مثالیں پہلے سے موجود تھیں۔ جہاں رہائشی علاقے میں کاروباری مراکز قائم ہوئے، مجھے بھی NOC یقیناً مل جاتا۔ میرے پروجیکٹ کے خلاف عارضی حکم امتناعی جاری کیا گیا تھا۔ کیس کرنے والے وکیل کر کے مطمئن ہو گئے اور معاملہ عدم پیروی کے باعث خود ہی ختم ہو گیا۔ میں نے تیاری مکمل کر لی تھی۔ ڈیزائن بھی منظور ہو گیا تھا۔ آرکیٹیکٹ اور انجینئر کی ایک فرم سے ٹھیکے کی بات چل رہی تھی کہ میرا ارادہ بدل گیا۔ کچھ ایسی مصروفیات آڑے آئیں کہ میں ادھر توجہ ہی نہ دے سکا اور یہ پروجیکٹ مرد خانے میں پڑا رہا۔ میں نے تو اسٹاف بھی رکھ لیا تھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں، شبنم نے کہا۔ چابیاں لائے ہو اپنے ساتھ؟ چابیاں کہاں، لیکن ہم اندر جا سکتے ہیں، میں نے ہاتھ مل کے کہا۔ کیا گیٹ کے اوپر سے جاؤ گے؟ شبنم غیر ارادی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نہیں چڑھ سکتی، میں نے ہنس کے کہا۔ کوشش کر کے دیکھو۔ میں ہاتھ پکڑتا ہوں اور وہ پیچھے ہو گئی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں گری تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ رسک تو واقعی ہی نہیں لیا جا سکتا۔ تم انتظار کرو یہاں، ابھی گیٹ کھل جائے گا، میں نے کہا اور قدم جما کے گیٹ پر چڑھ گیا۔ اندر اتر کے میں نے احاطے کو دیکھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ویسی ہی تھی۔ گرد و غبار اور موسمی اثرات کی کارواں فرمائی ہر سمت میں نظر آتی تھی۔ میں نے بڑے گیٹ کے اندر ایک پھاٹک میں بنے ہوئے چھوٹے گیٹ کو دیکھا۔ اس کی کنڈی اندر سے لگا دی گئی تھی، مگر اس میں قفل نہیں ڈالا گیا تھا۔ چھوٹا گیٹ لوگوں کے آنے جانے کے لیے تھا، بڑا گیٹ صرف بھاری مشینری اور ٹرک وغیرہ کے لیے کھولا جاتا تھا۔ کنڈی زنگ سے لال ہو رہی تھی اور کسی حد تک جام بھی تھی۔ میں نے اسے کھولنے میں خاصی محنت صرف کی۔ میرے ہاتھوں پر زنگ پھیل گیا اور لوہے کی رگڑ سے پیدا ہونے والے شور سے میرے کان خراب ہونے لگے۔ 5 منٹ بعد میں نے شبنم کو اندر کھینچ لیا۔ شبنم نے احاطے میں اسکریپ کی طرح پڑے ہوئے تعمیراتی ساز و سامان کو حیرانی اور دلچسپی سے دیکھا۔ ایک طرف مختلف سائز کا سریا زنگ کا ڈھیر سا نظر آتا تھا اور اس کے پاس ہی 2 کنکریٹ مکسر کھڑے ہوئے تھے، اور یہ ایک لفٹ جیسی ٹرالی موجود تھی جو سیمنٹ کے آمیزے کو اوپر لے جاتی تھی۔ شٹرنگ کے سامان میں لکڑی کے تختے پڑے تھے اور کچھ فولادی پلیٹیں۔ کسی چھوٹی سی پہاڑی کے برابر ایک ڈھیک کنکریوں کا تھا اور دوسرا ریت کا۔ ٹین کی چھت والے ایک برآمدے جیسے گودام میں اس وقت بھی 40-50 سیمنٹ کی بوریاں نظر آ رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی بوریاں ضرورت مند دیوار کے اوپر سے آ کر لے گئے ہوں گے۔ جو بچی تھی وہ تعمیراتی مقصد کے لیے بیکار ہو گئی تھی۔ بائیں جانب آخری کونے میں میرا آفس تھا۔ اندر ساری چابیوں کا ایک سیٹ ہونا چاہیے۔ مگر تم اندر کیسے جاؤ گے؟ شبنم نے پوچھا۔ چوروں کی طرح۔ میں نے ایک کھڑکی پر سریا مار کے شیشہ توڑ دیا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کسی نے تمہیں دیکھ لیا میرے ساتھ؟ میں مالک ہوں خاتون اس جگہ کا، اور آپ بھی کچھ کم نہیں۔ تشریف لائیے، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے اندر ہاتھ ڈال کے کنڈی کھولی اور کھڑکی سے اندر کود گیا۔ میں نے شبنم کو اندر کھینچ لیا۔ یہ اچانک آفس کھولنے کی کیا سوچ گئی؟ میں نے کہا، ابھی عرض کرتا ہوں، مٹی لگ گئی ہے تمہارے کپڑوں پر؟ پھر کمرشل پلازا بنانے کا سوچا ہے؟ شبنم نے کپڑے جھاڑے۔ میں نے کچن سے اندر کھلنے والے دروازے کو دھکیلا۔ اس کے پیچھے ایک وسیع ہال تھا جس میں دائیں اور بائیں جانب 3 میزیں لگی ہوئی تھیں۔ چوتھی نسبتاً بڑی میز بالکل سامنے تھی۔ ہر میز کے پیچھے اور سامنے کرسیاں بھی موجود تھیں۔ یہ سارا فرنیچر بالکل نیا تھا، مگر اس پر گرد و غبار کی یہ اتنی موٹی تہ تھی کہ نیچے کا اصل رنگ چھپ گیا تھا۔ سارا فرنیچر ایک جیسے خاکی رنگ کا ہو گیا تھا۔ خالی میزوں اور کرسیوں سے بھی ہال کی ویرانی کا تاثر پیدا ہوتا تھا، مگر دھول مٹی اور فرش پر بکھرے ہوئے تنکوں، چھت میں نظر آنے والے گھونسلوں اور بیٹ کے سفید داغوں سے یہ تاثر کسی حد تک آسیب زدگی میں بدل گیا تھا۔ شبنم احتیاط سے قدم اٹھاتی میرے ساتھ چل رہی تھی، اور غبار سے بچنے کے لیے اس نے دوپٹے کا پلو ناک پر رکھ لیا تھا۔ میں نے آخری میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کے دیکھا۔ ظاہر ہے فون کٹے زمانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ریسیور رکھ کے ہاتھ جھاڑے اور ایک بغلی دروازہ کھولا۔ یہ میرا آفس تھا، میں نے کہا۔ شبنم نے آفس کی شاہانہ آرائش کو پرستائش اور حیران کن نظروں سے دیکھا۔ کیا حال ہو رہا ہے ہر چیز کا؟ اس نے صوفوں، پردوں، قالین اور AC پر نظر ڈالی۔ کسی کو تو چھوڑ دیتے یہاں دیکھ بھال کے لیے۔ ایک چوکیدار تھا، عدالتی حکم کے بعد وہ بھی چلا گیا۔
یہ سب مجسٹریٹ نے سیل کر دیا تھا، کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا تھا اور نہ کوئی چیز باہر لے جا سکتا تھا۔ خیر اب صفائی 2 دن میں ہو جائے گی، میں نے کہا۔ میز کرسی پر صوفوں پر گرد ہی گرد تھی، دیواروں پر لگی ہوئی تصاویر، فائنل، کیبنٹ، ٹیبل، کیمپس، فون، سب پر یہ گرد ایک غلاف کی طرح چڑھ گئی تھی۔ میں نے چھت کی ایک لائٹ آن کی اور میز کی سب سے نیچے والی دراز کو کھینچا۔ اس میں پورے آفس کی چابیاں ایک گچھے کی صورت میں موجود تھیں۔ ہر چابی پر ایک نمبر کا ٹیگ تھا اور دروازے پر دراز پر لکھے ہوئے نمبر سے تالے کی نشاندہی ہوتی تھی۔ میں نے ایک چابی سے پیچھے کی طرف کھلنے والے دروازے کو کھولا۔ یہ ہے میرا ریسٹ روم، ریٹائرنگ روم۔ شبنم نے اندر جا کے اس کمرے کو دیکھا جو ہر طرح سے ایک فرنشڈ بیڈ روم تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ کسی نے اندر کی ہر چیز کو ڈال دپے تھے۔ میں نے احتیاط کے ساتھ بیڈ کو ہٹایا۔ اس کے نیچے بچھی ہوئی بیڈ شیٹ بالکل صاف تھی۔ آپ بیٹھ سکتی ہیں یہاں، میں نے کہا۔ شبنم نے بیڈ پر بیٹھ کے پسندیدگی کا اظہار کیا۔ تمہارا ذوق اچھا تھا پہلے، اب بھی ہے، میں نے کہا، لیکن درمیان میں جب تم شاہ عالم تھے تم بدذوق کیوں ہو گئے تھے؟ شبنم نے سوال کیا۔ کیا یہ بھی نام کی تبدیلی کا اثر ہے؟ میں نے ہنس کے بات ٹال دینا بہتر سمجھا۔ ہوگا، کہتے ہیں نام سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ بجلی نہیں گئی، ورنہ بل کس نے بھرا ہوگا؟ سارے بل لیٹر باکس میں بڑے پڑے ہوں گے۔ میں نے ٹی وی ٹرالی کے اوپر سے پلاسٹک کور کو ہٹایا تو نیچے سے ہر چیز اپنی اصل صاف ستھری حالت میں برآمد ہوئی۔ ٹی وی کے نیچے والے ریک میں VCR تھا، اس کے نیچے ڈش ریسیور، اس کے ساتھ ہی تینوں کے ریموٹ کنٹرول رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ٹی وی کو آن کر کے دیکھا، وہ کام کر رہا تھا۔ باہر ڈش تو نظر نہیں آئی۔ شبنم نے کہا، ڈش تھی، شاید کوئی لے گیا اوپر سے اتار کے۔ میں نے کہا کہ ٹی وی کو بند کر دیا۔ فریج پر کوئی کور نہیں تھا مگر وہ بند پڑا تھا۔ میں نے اسے آن کر دیا۔ فریج کے اندر بوتلوں میں پرانا پانی تھا اور کولڈ ڈرنک کی بوتلیں بند رکھی ہوئی تھیں۔ باقی سب سڑ گیا تھا اور بو دے رہا تھا۔ اف، بند کر دو ابھی فریج کو، پہلے صفائی ہونی چاہیے، شبنم نے کہا۔ میں نے فریج آف کر دیا۔ تمہیں گرم کوک پیش کی جا سکتی ہے 2 سال پہلے کی۔ اولڈ از گولڈ، شبنم نے کہا۔ ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے، میں نے چٹکی بجائی۔ آؤ واپس کچن میں چل کے دیکھتے ہیں، چائے کافی ضرور بن سکتی ہے۔ میرا خیال ٹھیک تھا، کچن میں چینی، چائے اور کافی سب موجود تھے اور اوون بھی کام کر رہا تھا، لیکن میں نے الیکٹرک کیٹل کو پلگ میں لگانے سے پہلے نل کھول کے پانی سے دھونا چاہا تو ٹوٹی سے صرف ہوا نکلی۔ اوور ہیڈ ٹینک خالی ہو کے خشک ہو گیا تھا۔ ہوا کے بعد پائپ میں رکا ہوا تھوڑا سا پانی بہہ کے ختم ہو گیا۔ شبنم فریج میں رکھی ہوئی پانی کی بوتلیں نکال کر لائی۔ یہ منرل واٹر کی بوتلیں تھیں، یہ خراب نہیں ہو سکتا۔ شبنم نے ایک کی سیل توڑی اور اسے کیتلی میں انڈیل دیا۔ پھر اس نے ایک کیبنٹ میں سے مگ نکالے اور انہیں گرم پانی سے صاف کر دیا۔ کافی تیار ہونے میں مشکل سے 10 منٹ لگے۔ دودھ کا مسئلہ کنڈینس ملک سے بھی حل ہو سکتا تھا مگر وہاں کافی میٹ موجود تھا اور خراب بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے یہاں آنے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پرانے آفس میں اب کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جب سے رکشی نے مجھے مصروفیت کے بہانے ایک کار خیر کی تجویز دی تھی کہ میں نے سنجیدگی سے ایک مثال تسم کا یتیم خانہ بنانے کے امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور میرے نزدیک یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر ایک کمرشل شاپنگ پلازا بن سکتا ہے تو ہوٹل اسکول ٹائپ عمارت کی تعمیر بہت آسان تھی۔ اصل کام اس یتیم خانے کو ایک آئیڈیل تربیت گاہ کے طور پر چلانے کا تھا، جس کے لیے مجھے اچھے لوگوں کا تعاون درکار تھا، اور اچھے لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہی نہیں۔ کافی پیتے ہوئے میں نے ایک چابی کی مدد سے ایک فائل کیبنٹ کھولی۔ اس میں کمرشل پلازا کے ڈیزائن اور نقشے سب موجود تھے۔ شبنم نے ان کا سرسری جائزہ لیا اور متاثر ہوئی۔ میں کاروباری معاملات کو زیادہ نہیں سمجھتی، لیکن جگہ اچھی ہے، پلاننگ بہت اچھی ہے۔ نام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تم نے؟ وہ مسکرانے لگی۔ وہ تو ہے ہی سب سے اچھا، چاندنی ٹاور۔ یہ تقریباً 2 کروڑ کا پروجیکٹ تھا اور مکمل ہو جاتا تو مجھے 50 لاکھ کا فائدہ ضرور ہوتا، میں نے کہا۔ ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام۔ اس وقت یہ کام شروع ہو جاتا تو شاید اب تک میں اگلے پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا، مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ جو وقت گزر گیا وہ لوٹ کے نہیں آ سکتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بڑے بڑے منصوبے ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ہو جاتے ہیں، لیکن اس تاخیر کے پیچھے کوئی غیبی اشارہ تھا۔ ممکن ہے انویسٹمنٹ اور نقصان نفع کے اصولوں میں اس نقطہ نظر کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن میں ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کی رضا میں پوشیدہ مصلحت کو ہم بندے اپنی دنیاوی عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کو مجھ سے کچھ اور کام لینا تھا اور اس کے لیے ایک وقت پہلے سے مقرر تھا۔ چنانچہ حالات خود بخود ایسے پیدا ہو گئے کہ میرا ایک بہت منافع بخش کاروباری منصوبہ مکمل کیا شروع بھی نہ ہو سکا، مگر مجھے دوسرے منصوبے کا اشارہ مل گیا۔ دوسرا منصوبہ؟ ہاں، اس میں دنیاوی معیار سے لاکھوں کا منافع نہیں مگر آخرت کی کمائی کا یقیناً فائدہ ہے۔
آج دن بھر مجھے ایک موقع ملا اپنے سارے اثاثوں کے مالیت کا جائزہ لینے کا، تو میں حیران رہ گیا۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے! شرم کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، دنیا میں شاید اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ میں دور دراز کے ملکوں کی بات نہیں کرتا، جن کے بارے میں ہم ٹی وی پر فلمیں دیکھ دیکھ کے عبرت پکڑتے رہتے ہیں اور خدا سے توبہ کرتے رہتے ہیں، صرف زبانی توبہ، جہاں مسلسل خشک سالی، قحط، بیماری، قدرتی آفات اور خانہ جنگی سے لاکھوں کی تعداد میں انسان مرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ممالک ہیں جن کی پرتعیش رنگین زندگی کے افسانے اور نظارے ہمارے خواب پرست نوجوانوں کو کھینچتے ہیں۔ وہ انسانیت کے نام پر زکوٰۃ نکال کے غذا، دوائیں اور کپڑے بھیج کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو ہمارا اخلاقی فرض تو پورا ہوا، اور پھر اپنے خوبصورت گھروں اور کاروں، قیمتی ملبوس، فیشن، آرٹ، اسپورٹ، اعلیٰ شراب اور بیش قیمت پرفیوم، 5 اسٹار ہوٹل اور بیکلس کی عیش و عشرت والی زندگی میں گم ہو جاتے ہیں۔ میں تو اپنے ملک کی بات کر سکتا ہوں جہاں کروڑوں ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایک وقت چولہا جلتا ہے۔ میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، یہاں لاکھوں ہیں جو زندگی کا ایک ایک دن کر کے جیتے ہیں۔ آج کا دن گزر گیا، کل کیا ہوگا؟ آج روزگار مل گیا تھا، کل آٹا کیسے آئے گا؟ دوا کہاں سے آئے گی؟ اگر موت نہ آئی، بجلی کا بل ہے، امتحان کی فیس ہے، جوتے پھٹ گئے ہیں، عید آ رہی ہے۔ غریب آدمی سوچ سوچ کے اور آمدنی کو کھینچ کر خرچ کے برابر لانے کی فکر میں گھلتا رہتا ہے، پیسے گنتا رہتا ہے اور دن شمار کرتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس میں تھا کہ حیران ہوا اپنے اثاثوں کی کل مالیت دیکھ کے، جو میری توقع سے کہیں زیادہ نکلے۔ توقع کا لفظ بھی غلط ہے، مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری دولت مندی کی حد کیا ہے۔ میں نے نقد کی صورت میں جتنا اکٹھا کر رکھا تھا وہ کتنا تھا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ بس اتنا پتا تھا کہ کروڑوں میں ضرور ہوگا، صحیح فکر میں 10-20 لاکھ کے فرق سے بھی نہیں بتا سکتا۔ میرے پاس 6.5 کروڑ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 5.5 ہیں یا 7.5، تب بھی حیران ہوتا۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں؟ میں اب بھی نہیں سمجھی کہ اس میں شرم کی کون سی بات ہے۔ تم نے یہ سب ناجائز ذرائع سے یا ڈاکے ڈال کے اکٹھا کیا ہے تو اور بات ہے۔ شبنم یہ بات کی۔ میں نے کہا، شبنم، جس ملک میں 99% افراد محدود آمدنی میں مشکل سے گزارا کرتے ہوں، وہاں کچھ لوگ کسی مقصد کے بغیر دولت جمع کرنے میں مصروف ہوں جسے وہ خرچ ہی نہیں کر سکتے، جو خود رو کینسر کے خلیوں کی طرح بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ دولت کے پہاڑ کو اونچا ہوتا دیکھ کر خوش ہونے کے سوا کچھ نہ کر سکتے ہوں۔ تو کیا یہ شرمناک بات نہیں ہے؟ ان کے چاروں طرف ضرورت مندوں کے اندھے غار ہیں جو خاندان کو، معاشرے کو، ملک، قوم کو نگلتے جا رہے ہیں۔ کیا ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ خاندان، پاس پڑوس، محلہ، انہیں کیا چاہیے؟ کس چیز کی فوری ضرورت ہے؟ شہر میں کیا نہیں ہے؟ اسکول، ہاسپٹل، پانی، روٹی۔ ملک میں کیا نہیں ہے؟ عورت کے تن پر کپڑا، بچے کے لیے دودھ، تھانوں میں دینے کے لیے رشوت، جیلوں میں پڑے بے گناہ غریبوں کے لیے ضمانت، لاوارث مرنے والوں کو کفن۔ ہزاروں ضرورتیں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے کسی کے پاس وسائل نہیں۔ ایسے کون سوچتا ہے؟ کیا یہ سوچ درست ہے؟ اسے غلط بھی نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے کہا، دولت کی اس نامنصفانہ تقسیم کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو بڑی لمبی بحث ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس سوچتے ہیں اور بولتے ہیں، کانفرنس اور سیمینار کرتے ہیں، غربت و افلاس کے مسائل پر آرٹ موویز بناتے ہیں۔